احتجاج، دھرنے، ہڑتالیں بے سود۔ امریکہ ایران جنگ تھمنے کے باوجود عوام پر پھر پیٹرول بم گرا دیا گیا۔ پیسوں میں سستی ہونے والی پیٹرولیوم مصنوعات کی قیمتوں میں ایک دم بڑا اضافہ کر دیا گیا۔ ڈیزل 6 روپے 47 پیسے اور پیٹرول 5 روپے 77 پیسے مہنگا ہو گیا۔ ڈیزل کی فی لیٹر نئی قیمت 390 روپے 42 پیسے اور پیٹرول کی فی لیٹر نئی قیمت 331 روپے 20 پیسے مقرر کر دی گئی۔ پیٹرولیم ڈویژن نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ راولپنڈی اور اسلام آباد میں موسلا دھار بارش سے نشیبی علاقے زیر آب۔ نشیبی علاقوں میں واسا کا عملہ اور ہیوی مشینری تعینات۔ ایم ڈی واسا کے مطابق ناللائی اور شہر بھر کے نالوں کی مسلسل مانیٹرنگ کی جا رہی ہے۔ ناللائی میں کٹاریاں کے مقام پر پانی کا بہاؤ 10.5 فٹ اور گوال منڈی کے مقام پر 8.5 ہے۔ نام نہاد آپریشن سندور پر بھارتی ڈاکیومنٹری حقائق مسخ کرنے کی کوشش ہے۔ بھارت مارکہ حق میں شکست کی تلخ حقیقت تسلیم کرنے سے انکاری۔ آئی ایس پی آر کے مطابق تاریخ کو مسخ کرنے کے لیے بھارتی مواد تخلیق کاروں نے نام نہاد آپریشن سندور کی انتہائی ڈرامائی، رنگین اور حقائق کے منافی داستان تیار کی۔ ناکام مہم میں شکست تسلیم کرنے کے بجائے بھارت نے تاریخ کو اپنی مرضی سے پیش کیا۔ نام نہاد آپریشن سندور پر بنائی گئی دستاویزی فلم میں بھارت کی اعلیٰ سیاسی و عسکری قیادت کو بھی شامل کیا گیا۔ امت شاہ کے الزامات مسترد۔ بھارت میں گرفتار افراد کو پاکستان سے نہیں جوڑا جا سکتا۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق بھارت بیرون ملک دہشت گردی برآمد اور دہشت گردوں کی معاونت کر رہا ہے۔ بھارت محدود سیاسی مفادات کے لیے پاکستان کو مورد الزام ٹھہرا رہا ہے۔ بھارت بیرون ملک دہشت گردی برآمد اور دہشت گردوں کی معاونت کر رہا ہے۔ پیٹرولیم لیوی کے خلاف جماعت اسلامی کا ملک گیر احتجاج جاری۔ لاہور، کراچی اور پشاور میں دھرنے، اہم شاہراہیں اور راستے بند۔ لاہور میں وزیر اعلیٰ ہاؤس جانے والا راستہ بند، جبکہ کراچی اور پشاور میں گورنر ہاؤس کے باہر احتجاج جاری۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان نے دھرنے سے خطاب میں کہا کہ پوری قوم مل کر اسلامی انقلاب برپا کرے گی۔ ملک میں بے شمار تجربے کیے گئے، سب ناکام ہوئے۔ نظام کو چلانے والے سن لیں، یہ نظام نہیں چل سکتا۔ دھرنا کسی کی ذات کے لیے نہیں، 25 کروڑ عوام کے لیے ہے۔ احتجاج، دھرنے، ہڑتالیں بے سود۔ حکومتی بے حسی کھل کر سامنے آ گئی۔ امریکہ ایران جنگ تھمنے کے باوجود عوام پر پھر پیٹرول بم گرا دیا گیا۔ پیسوں میں سستی ہونے والی پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں ایک دم بڑا اضافہ۔ ڈیزل 6 روپے 47 پیسے اور پیٹرول 5 روپے 77 پیسے مہنگا کر دیا گیا۔ ڈیزل کی فی لیٹر نئی قیمت 390 روپے 42 پیسے اور پیٹرول کی فی لیٹر نئی قیمت 331 روپے 20 پیسے مقرر کر دی گئی۔ پیٹرولیم ڈویژن نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے آبنہ ہرمز کے معاملے پر عمان کو دھمکی دے دی۔ امریکی چینل فاکس نیوز کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ اگر آبنہ ہرمز کھولنے کی کوششوں میں عمان آڑے آیا تو اسے بری طرح بمباری کا نشانہ بنائیں گے۔ صدر ٹرمپ نے کہا کہ جتنے ہتھیار اب تک امریکہ نے استعمال کیے ہیں وہ نہ ہونے کے برابر تھے۔ اب ایران سفید جھنڈا لہرا کر سرنڈر کرنے کا اعلان کرے۔ ایران کے ساتھ جاری تنازع ختم کرنے کے لیے جلدی نہیں۔ میری انتظامیہ نے ایران کی پاسدارانہ انقلاب کے ساتھ براہ راست رابطے کے لیے ایک بیک چینل قائم کیا ہے۔ پاسدارانہ انقلاب نے ٹرمپ کے خفیہ مذاکرات کے دعوے کو مسترد کر دیا۔ کہا کہ امریکہ سے کسی قسم کے مذاکرات نہیں ہو رہے۔ مشرق وسطی متحد ہو رہا ہے۔ امریکہ کا مکہ مشترکہ دفاعی معاہدے کا خیر مقدم۔ ٹرمپ کی پاکستان، سعودی عرب اور ترکیہ کی قیادت کو مبارکباد۔ کہا کہ تینوں ممالک آخرکار زیادہ مؤثر انداز میں اپنا دفاع کرنے کے قابل ہوں گے۔ دفاعی معاہدے سے خطے کے دیگر ممالک کے درمیان تعاون بڑھے گا۔ معاہدہ خطے میں باہمی دفاعی تعاون کی جانب اہم قدم ہے۔ دستخط دیکھ کر خوشی ہوئی۔
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से मक्का दिफाई मुआहदे की हिमायत पर इजहार तशक्कुर। अमरीकी सदर की जुर्रतमंदाना क़यादत की तारीफ। कहा कि सदर ट्रंप की क़यादत के बायस जनूबी एशिया और करोड़ों जिंदगियाँ एटमी तबाही से बच गए। अमरीका के साथ हालिया मुआहदे को ताकत के साथ आगे बढ़ाया, दुश्मनों के सामने सर तस्लीम खम नहीं किया। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने कहा कि ईरान अमरीका के साथ वक़ार, खुद एतमादी और ताकत के साथ मुफ़ाहमती याददाश्त तक पहुँचा। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारिजा इस्माइल बक़ाई कहते हैं कि ईरान ऐसा मुल्क नहीं जो डेडलाइन या दबाव के तहत फ़ैसले करे। पाकिस्तान और कतर कशीदगी कम करने में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। 60 दिन की डेडलाइन की कोई शर्त नहीं। अमरीका की MOU की खिलाफ वर्जी के बायस मुज़ाकरात शुरू नहीं हुए। पासदाराने इनक़िलाब के डिप्टी कमांडर मेजर जनरल मुस्तफ़ा इज़्ज़ी ने दावा किया कि जंग शुरू होने से अब तक 200 से ज़ायद दुश्मन के तैयारे और ड्रोन्स गिराए जा चुके हैं। और ईरान ने जंग में शिद्दत लाने का खुफिया मंसूबा बना लिया। अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने बड़ा दावा कर दिया। अपनी रिपोर्ट में लिखा कि ईरान के सख्त गिर रहनुमाओं ने अमरीका और इसके इलाकाई इत्तेहादियों के खिलाफ जंग को तूल देने की हिकमत अमली बना ली है। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने यह भी लिखा कि ईरान के सख्त गिर रहनुमाओं ने मुज़ाकरात पर भरोसा करने के बजाय गुज़िश्ता 2 माह एक बड़ी जंग की तैयारी में सर्फ किए। तेहरान ने एक जानिब जंग से मुतासरा फौजी इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली का अमल तेज़ किया तो दूसरी जानिब यमन, इराक़ और लबनान में अपने इत्तेहादी मुसल्लह गिरोहों के साथ ताउन भी मज़ीद बढ़ाया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।